ہمارے پاس اور جو مختلف لیولز کے اسٹوڈنٹس ہیں سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں. دیکھیں، ایک بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے پوری دنیا میں حالات ہیں، وہ ہم اپنے ملک کی بات کریں، یہاں بھی غیر معمولی حالات ہیں، اور ایسے حالات کا تصور نہ ہم نے پہلے کبھی کیا تھا اور نہ ہی اللہ کرے کہ آئندہ کبھی ایسے حالات ہمیں دیکھنے پڑیں کہ ہر شعبہ ہی ڈسٹرب ہے اور کوئی چیز ہم جس طرح روایتی ہوتی تھی، جس طرح ماضی میں کرتے رہے، اس طرح نہیں ہو رہا. آج ہی ہم نے اسمبلی میں بیٹھ کر یہ رولز میں امینڈمنٹ ڈالی ہے کہ شاید ہم اسمبلی کا اجلاس بھی سب لوگ یہاں بیٹھ کے نہ کر سکیں. یہ کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کیسا ہوگا، لیکن کرنا پڑا. اسی طرح تعلیم جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے. ہر چیز متاثر ہو رہی ہے، لیکن تعلیم چونکہ جس طرح نند عمر صاحب نے کہا کہ بہت اہم ہے اور ہمارے بچوں کا فیوچر، ہمارے ملک کا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے تعلیم کے اوپر. تعلیم سے ہمارے ملک کے بچے پچھلے کوئی 4 مہینے سے ڈسکنیکٹ ہیں. اچھا سر، اس ڈسکنیکٹ کو ہمیں یہ نہیں پتا کہ جولائی میں، اگست میں، سپٹمبر میں یا کتنے مہینے بعد جا کر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اپنے سکولز اور یونیورسٹیز اور کالجز کو دوبارہ سے اسی طرح کھول سکیں جس طرح وہ چلتے رہے ہیں. ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف اقدامات ہم نے کیے ہیں، اور یہ بات میں نے یہاں شاید پہلے اسپیچ میں بھی کہی تھی کہ کلاس روم میں جا کر جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے اس کی ریپلیسمنٹ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. اس وقت کسی کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو اختیار کر کے ہم بچوں کو اسی طرح کی تعلیم دے سکیں جو وہ اسکول کالجز میں فزیکلی کلاسز میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے. وہ نہیں ہے. اب بچوں کو کسی طرح کنیکٹ کرنے کے لیے کہ کوئی نہ کوئی سلسلہ ان کی تعلیم کا چلتا رہے، ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. جو آن لائن کلاسز ہیں اس سے ہم بالکل اتفاق کرتے ہیں. ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ بہت کم اور محدود تعداد میں ایسے بچے ہیں جو آن لائن کلاسز سے مستفید ہو سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم 5%، 10%، 15% یا 20% بچوں کو کسی طرح سے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جب 100% کو کنیکٹ کرنے کے قابل ہوں گے تو ہم کریں. سر، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جو یہ انٹرنیٹ کا پرابلم ہے، کئی علاقوں میں اس کی ایکسیس نہیں ہے، تو اس کو بڑھانے کے لیے ہم مختلف پروجیکٹس ماڈلز پر کام کر رہے ہیں. ہم موبائل فون کمپنیز کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ ان کی ریچ جو ہے وہ جتنی میکسیمم ہو سکتی ہے وہ بڑھائیں. ہم آف لائن کچھ ایپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہاں اگر انٹرنیٹ نہ بھی ہو تو اگر ان کے موبائل پہ یا کسی اور سسٹم پہ ان کا وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو وہ بغیر انٹرنیٹ کے بھی چل سکتا ہو. ہم سر کیبل ٹی وی لانے کا کام کر رہے ہیں کہ کیبل آپریٹرز کے ذریعے ایک ٹی وی کا ایک تعلیم کے حوالے سے ایک چینل ہو جو پورے سندھ میں بچوں کو تعلیم دے. پی ٹی وی نے ایک شروع کیا ہے، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ سندھی میں بھی تعلیم دی جاتی ہے تو وہ فیسلٹی وہاں نہیں ہے، تو بہت سارا کچھ چیزیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم کیبل آپریٹرز سے ذریعے بات کر رہے ہیں. ہم FM ریڈیو کے ذریعے مختلف چیزیں بچوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے کچھ ایپ پہلے سے کرنی ہے. ہم نے کالجز کے لیے اپنا ایک YouTube چینل بنا دیا ہے جس پہ لیکچرز اپلوڈ ہوتے ہیں اور مختلف بچے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس پہ کافی سبسکرائبرز بھی بڑے ہیں، لیکچرز کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے. تو مختلف چیزیں ہم کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ چیزیں پہلی مرتبہ ہو رہی ہیں، نئی ہیں، تو ظاہر ہے جب نئی چیز ہم شروع کریں گے تو اس کے اندر مسائل آتے ہیں. ابھی جیسے CM صاحب بات کر رہے تھے تو لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا کہ آواز ٹھیک نہیں ہے، بالکل فرق مسئلہ تھا. تو جب ہم ایسی چیزیں کریں گے تو مسائل آئیں گے. جیسے جیسے مسائل سامنے آ رہے ہیں ان مسائل کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پرابلم صرف یہ ہے کہ جب کوئی چیز ہوتی ہے تو امیڈیٹلی لوگ اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں اور بہت بری طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ بس ختم کر دو ختم کر دو. تو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس میں بہتری کی تجاویز دیں کہ اس کو مزید بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. میں آپ کی بات سے مانتا ہوں کہ بہت سارے علاقوں میں بچوں کے پاس آن لائن تعلیم حاصل کرنے کے وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس وہ ٹولز نہیں ہیں. لیکن کیا ہم ان کو ٹولز فراہم کریں؟ کیا انٹرنیٹ کے پیسے گورنمنٹ دینا شروع کر دے؟ فری انٹرنیٹ کا یہ آپشنز ہیں نا جو ہم کر سکتے ہیں. تو ہم اس کی ریچ بڑھانے کے لیے مختلف اقدامات کر رہے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ہم نے پروموشن بھی کیے ہیں بچوں کے بغیر ایگزامز کے، پہلی جماعت سے 8ویں تک، وہ تو اسٹینڈرڈ ہے. 9ویں سے 12ویں تک کے جو ہوئے ہیں، جو فیڈرل گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا وہ بہت ویگ تھا، اس کے اندر بہت سارے مسائل تھے. ہم نے اس پر بیٹھ کر مختلف کمیٹیز بنائی، اس پہ بہت ڈیلیبریشنز کی اور اس کے بعد ایک جا کے کمپریہنسو ایک سسٹم بنایا ہے. کوشش یہ تھی کہ اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کرونا کی وجہ سے بچوں کی تعلیم جو متاثر ہو رہی ہے
تو ان کو ہم کوئی ایڈوانٹیج دیں، لیکن اس میں یہ چیز بھی مد نظر رکھی ہم نے کہ کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو اس سسٹم میں ڈس ایڈوانٹیج اس کو ہو جائے. تو کوشش کی ہے کہ میکسیمم لوگوں کو ریلیف ہم دیں، اور ہم نے بنا لیا سسٹم. اس میں بھی ایک پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے جو بورڈز کے قوانین ہیں ان قوانین میں بغیر ایگزامس کے اگلی کلاس میں جانے کا کوئی پروویژن نہیں ہے. تو اس پر ہم قانون میں ترمیم کرنے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں کہ وہ ہم پروویژن اس کے اندر ڈالیں تاکہ یہ جس طرح آج ہم نے اسمبلی میں کیا ہے اسی طرح کوئی پروویژن ڈالیں تاکہ بغیر ایگزامس کے بچے آگے چلے جائیں. تو ہم نے کام بہت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہی ہوگی کہ بچوں کی تعلیم جو متاثر ہو رہی ہے اس میں کمی لائی جا سکے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ختم ہونا مشکل ہے جب تک اسکول نہیں کھلیں گے، کالج نہیں کھلیں گے. یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. جو فیس والی بات آپ نے کی اس میں بھی مختلف جگہوں سے آتے ہیں. دیکھیں اسکولوں میں بھی پرابلم ہے، کالجز میں بھی ہے، یونیورسٹیز میں بھی ہے. اسکولز میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے والدین کی جن کا یہ کہنا ہے کہ جب اسکول بند ہے تو فیس دیں کیوں. اب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. ان والدین سے بھی میں گزارش کروں گا، اسکول سے بھی گزارش کروں گا کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکولز اپنے ملازمین کو تنخواہیں دیں تو وہ تنخواہیں دینے کے لیے ان کے پاس جو ایک سورس آف انکم ہوتی ہے وہ تنخواہیں، جو فیس ہوتی ہے. اگر پیرنٹس فیس نہیں دیں گے تو وہ اسکول بند ہو جائیں گے، اور اگر اسکول بند ہو جائیں گے تو جب حالات ٹھیک ہوں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے اسکول دوبارہ نہیں کھلیں گے. اور اگر وہ اسکول نہیں کھلیں گے تو الٹیمیٹلی جو بچوں کا نقصان ہوگا وہ ان کے والدین کا نقصان ہوگا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر طرف مشکلات ہیں. ہم جب والدین کو کہتے ہیں فیس دیں تو ظاہر ہے یہ ایک مشکل کام ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. ہم اسکولس کو کہتے ہیں کہ آپ تنخواہیں دیں اپنے ملازمین کو، یہ ایک مشکل کام ہے جو ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کو. تو اس میں میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم سب کو مل کر اپنے حصے کا جتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. ہم نے جو سر آرڈیننس آج یہاں پاس بھی کر دیا اس کے اندر یہ پروویژن ہے کہ 20% جو ہے وہ فیس کم ہوگی. ہم نے شروع میں 2 مہینے کے لیے ایک آرڈر جاری کیا تھا، اس میں ہم نے اپریل اور مئی کی 20% فیس کم کرنے کی بات کی. اس پر اکثر اسکولوں نے یہ ریلیکسیشن، یہ جو ڈیڈکشن تھی یہ بچوں کو دی، لیکن کچھ اسکول ایسے تھے جو ہائی کورٹ میں چلے گئے. ایک مرتبہ انہوں نے اسٹے لیا، ان کی وہ پٹیشن ختم ہوئی، پھر انہوں نے دوسری پٹیشن فائل کی، پھر دوسری مرتبہ اسٹے لیا، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اسٹے ختم ہو گیا، لیکن پٹیشن آج بھی وہاں چل رہی ہے. تو ہمارے ساتھ کچھ پرابلمز بھی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ والدین کو بھی ریلیف ملے، اسکولز بھی چلیں، بچوں کے اوپر جو بوجھ آ رہا ہے وہ بھی کم ہو. لیکن چونکہ میں بتا رہا ہوں کہ حالات غیر معمولی ہیں، ہمیں غیر معمولی آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز پہ کام کرنا پڑتا ہے، اس میں مشکلات ہوتی ہیں. میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں بالکل اس میں اوپن ہے، آپ تجاویز دیں، جو تجاویز قابل عمل ہیں جس سے بچوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، تعلیم ہماری بہتر ہو سکتی ہے، ہم وہ کرنے کو تیار ہیں. تو یہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں یہ ہم اس کو کنسیڈر کر لیں گے کہ کس طرح سے اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ بچوں کی تعلیم بھی کسی طرح سے جاری رہے اور ہمارے ادارے بھی چلتے رہیں. بہت شکریہ. کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. ان والدین سے بھی میں گزارش کروں گا، اسکول سے بھی گزارش کروں گا کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکولز اپنے ملازمین کو تنخواہیں دیں تو وہ تنخواہیں دینے کے لیے ان کے پاس جو ایک سورس آف انکم ہوتی ہے وہ تنخواہیں، جو فیس ہوتی ہے. اگر پیرنٹس فیس نہیں دیں گے تو وہ اسکول بند ہو جائیں گے، اور اگر اسکول بند ہو جائیں گے تو جب حالات ٹھیک ہوں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے اسکول دوبارہ نہیں کھلیں گے. اور اگر وہ اسکول نہیں کھلیں گے تو الٹیمیٹلی جو بچوں کا نقصان ہوگا وہ ان کے والدین کا نقصان ہوگا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر طرف مشکلات ہیں. ہم جب والدین کو کہتے ہیں فیس دیں تو ظاہر ہے یہ ایک مشکل کام ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. ہم اسکولس کو کہتے ہیں کہ آپ تنخواہیں دیں اپنے ملازمین کو، یہ ایک مشکل کام ہے جو ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کو. تو اس میں میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم سب کو مل کر اپنے حصے کا جتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. ہم نے جو سر آرڈیننس آج یہاں پاس بھی کر دیا اس کے اندر یہ پروویژن ہے کہ 20% جو ہے وہ فیس کم ہوگی. ہم نے شروع میں 2 مہینے کے لیے ایک آرڈر جاری کیا تھا، اس میں ہم نے اپریل اور مئی کی 20% فیس کم کرنے کی بات کی. اس پر اکثر اسکولوں نے یہ ریلیکسیشن، یہ جو ڈیڈکشن تھی یہ بچوں کو دی، لیکن کچھ اسکول ایسے تھے جو ہائی کورٹ میں چلے گئے. ایک مرتبہ انہوں نے اسٹے لیا، ان کی وہ پٹیشن ختم ہوئی، پھر انہوں نے دوسری پٹیشن فائل کی، پھر دوسری مرتبہ اسٹے لیا، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اسٹے ختم ہو گیا، لیکن پٹیشن آج بھی وہاں چل رہی ہے. تو ہمارے ساتھ کچھ پرابلمز بھی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ والدین کو بھی ریلیف ملے، اسکولز بھی چلیں، بچوں کے اوپر جو بوجھ آ رہا ہے وہ بھی کم ہو. لیکن چونکہ میں بتا رہا ہوں کہ حالات غیر معمولی ہیں، ہمیں غیر معمولی آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز پہ کام کرنا پڑتا ہے، اس میں مشکلات ہوتی ہیں.
میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں بالکل اس میں اوپن ہے، آپ تجاویز دیں، جو تجاویز قابل عمل ہیں جس سے بچوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، تعلیم ہماری بہتر ہو سکتی ہے، ہم وہ کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں یہ ہم اس کو کنسیڈر کر لیں گے کہ کس طرح سے اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ بچوں کی تعلیم بھی کسی طرح سے جاری رہے اور ہمارے ادارے بھی چلتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ Okay, now the House is adjourned to meet again on Wednesday, the 17th